अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपना इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रखें। हम सब एक किरदार अदा करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को, कल्चर को डेवलप करने में। और जब हमारा अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो हम दूसरों से भी फिर कह सकते हैं कि भाई आप भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अगर हम खुद को एनालाइज नहीं करते, अगर खुद हम ये कोशिश नहीं करते कि हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो, तो हम किसी और को भी कुछ नहीं कह सकते। तो अपने रोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और हमेशा जहां तक हो सकता है पॉजिटिवली अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करें, अपने बिहेवियर को कंडक्ट करें। लोगों के लिए अगर आप कुछ अच्छा कर सकते, एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस हमेशा एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देता है। आप एक अच्छी चीज करते हैं किसी एक शख्स के लिए, और वो आगे हो सकता है किसी और के लिए कोई अच्छी चीज करे, उस वजह से एंड उससे आगे ये प्रोसेस चलता रहे। और सब अगर हम फैसला कर लें कि हम कुछ अच्छा करेंगे, एक दिन में एक शख्स की मदद करेंगे, तो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी और ओवरऑल दुनिया कितनी इंप्रूव और बेहतर हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आजकल जैसे उम्मत मुस्लिमा पर हालात चल रहे हैं, इसका तकाजा ये है कि हम कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, कसरत इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आज हमारे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए हैं हमारी नाफरमानियों की वजह से। अफसोस, हम दुनिया वालों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिसके कब्ज़े में सारी इंसानियत की मदद है, हम उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे। इसलिए मैं हुक्मरानों से भी इल्तिमास करूँगा कि आप इज्तिमाई तौबा की तरफ इस उम्मत को लगा लें, कि इज्तिमाई तौबा करें कि अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है, अल्लाह तू हमें मुआफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम, इसी सोच के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का भी आगाज करते हैं। हमेशा कोशिश करें कि दिन का जो आगाज का वक्त होता है, सुबह का वक्त जो होता है, उसमें अपने ख्यालात को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और जो भी आपकी सोच इन द मॉर्निंग होती है, वही आई थिंक आपके आगे के दिन में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे सुबह के वक्त, तो आगे चलते हुए दिन में कोई भी छोटा सा मसला भी होगा और आपको वो बहुत बड़ा लगने लगेगा। आप स्ट्रेस्ड होंगे, हो सकता है किसी और के साथ अच्छा बिहेव भी ना कर पाए। इसलिए कोशिश करें कि दिन का आगाज एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन का आगाज करें। और आगे बढ़ते हुए जो भी स्ट्रेसेस हों, जो भी प्रॉब्लम्स हो दिन में थ्रू आउट, जो आपने सॉर्ट आउट करनी हो, उनको वन बाय वन एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करने की कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। हमारी रिपोर्टर मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। कभी गर्मी जो है वो होने लगती है तो सूरज जो है अपनी तपिश दिखाने लगता है, तो कभी तेज ठंडी हवाएं चल के शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी खुशगवार कर देती है। और साथ साथ इस बात की खुशखबरी भी फैसलाबाद को सुनाती हुई नजर आती हैं कि मौसम जो है वो बदलने वाला है। लेकिन ये मौसम की जो आंख में चली जा रही है, ये भी आइंदा कुछ रोज तक जो है इसी तरह से जारी रहेगी। अगर इस वक्त की दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। इसके साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% है, जबकि हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हैं वो चल रही हैं। चूंकि हवाएं जो है वो भी चल रही हैं, उसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है उसमें मौसमी तब्दीलियां भी हो रही हैं और हल्की खुनकी जो है वो भी महसूस की जाती है। लेकिन अगर दोपहर के वक्त की बात की जाए तो सूरज जो है वो अपनी तपिश के साथ चमकता है और दोबारा से यूं लगता है जैसे गर्मियां वापस आ चुकी हैं। लेकिन जैसे ही सूरज जो है वो गुरूब होता है तो तेज ठंडी हवाएं चल के शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी खुशगवार कर देती है और यूं लगता है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो बदल चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है शहर फैसलाबाद को आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की कोई भी पेशन गोई नहीं सुनाएगी, लेकिन मौसम में जो है इसी तरह से अपने रंग बदलता हुआ जो है वो नजर आएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम आपको दिन ब दिन तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और फाइनली सर्दियां फैसलाबाद शहर का रुख करते हुए भी नजर आ रही हैं। हम हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं, इतनी लंबी गर्मियां होती हैं, बहुत शदीद गर्मी इस दफ़ा हमें देखने को मिली, जहां पर टेम्परेचर्स भी काफ़ी एक्सट्रीम थे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी की शिद्दत हमेशा हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है और फाइनली अब सर्दियां आ रही हैं, कुछ महीने हमें रिलैक्स करने को मिलेगा। स्पेशली फैसलाबाद शहर की तरफ तो बारिशें भी कम ही रुख करती हैं, तो अच्छा लगता है जब सर्दियों का मौसम होता है, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा मौसम एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अभी भी सर्दियां आई नहीं हैं कंपैरेटिवली। अगर हम देखें मौसम बेहतर ज़रूर हो रहा है, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से या 45 से 30s में आ चुका है, तो आई डू थिंक उससे थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी हबस आपको महसूस होगी या सफोकेशन आपको महसूस होगी जब भी आप बाहर जाते हैं। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी किया करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें थ्रू आउट द डे। इसके अलावा कोशिश किया करें कि सन ब्लॉक का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हम रियलाइज़ नहीं करते, हम सोचते हैं शायद कोई अगर हम अपनी स्किन की परवाह ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में सूरज से आपकी स्किन डैमेज होती रहती है, जो कि ओवर टाइम आपको नज़र आती है। फौरी तौर पे आपको महसूस नहीं होता, बट आपकी स्किन, अगर आप कुछ टेस्ट इस तरह के मौजूद हैं इनफैक्ट, अगर आप उनको करवाते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आप सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट सनलाइट में बगैर किसी भी प्रोटेक्शन के आप बाहर रहते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है और बाद में उसकी केयर करें और बाद में ट्रीटमेंट्स आप करवाएं। उससे अच्छा है कि पहले सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते रहें। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज, जिसमें बात करेंगे फैसलाबाद शहर की टॉप स्टोरीज के हवाले से। तो जी, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि NA 108 का इलेक्शन इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटेदार मुकाबला मुतवक्किर। महंगाई का सिलसिला ना रुक सका, गरीबों की मुश्किलात में इजाफा। डॉलर की कीमत में बड़ी कमी, क्या आम आदमी को भी इसका फायदा होगा? जी, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू करेंगे इन स्टोरीज के हवाले से और कोशिश करेंगे ब्रेक डाउन करें कहाँ पर पॉलिटिकली हम इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और क्यों आखिर हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाए अभी तक। अगर हम देखते हैं फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंट तरह के इश्यूज और मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन क्या इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में फैसलाबाद शहर या शहरियों के मसाइल शामिल भी हैं? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शहरियों को कोई ख़ास फ़ायदा किसी भी पॉलिसी से नहीं हो रहा। एक तो पहले पॉलिसीज़ बनाई नहीं जा रही जो कि फेवर करती हैं आवाम को, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें से कोई भी इस तरह की नहीं जिनसे आवाम को रिलीफ मिल सकता हो या आवाम को किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंच रहा हो। आम आदमी की पहुंच से डेली नेसेसिटीज़, ज़रूरी अशिया बाहर होती जा रही हैं। ये बड़ी परेशानी की बात है, बिकॉज आज एक वही शख्स जो कि आज से 1 साल पहले बड़ा आराम से अपने घर का खर्च चला सकता था, अपने बच्चों के जो भी खर्चे हैं, जो भी स्कूल की फीसेस हैं, बड़े आराम से पे कर सकता था, आज वो हर तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और हैंड टू माउथ सिचुएशन में आ गए, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। हमारे साथ जैसे मैंने कहा स्टूडियो में तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो जी उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ फिरदौस राय साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि PTI की MP हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि इस वक्त अगर हम करंटली मुल्क की बात करते हैं तो आपको एक तो पॉलिसीज़ कोई नई बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, स्पेशली वो फेवर नहीं करती हैं आवाम को। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनसे भी कोई ख़ास फ़ायदा या रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स हैं या पॉलिटिकल जो हमारी इस वक्त चल रही है कि जी हम उनके साथ नहीं काम करना चाहते, हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते, क्या लगता है कि अब हम उससे आगे बढ़ पाएंगे और मिलकर यूनाइट होकर एक्चुअली में पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों के लिए कोई बेहतर पॉलिसीज़ ला सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। जिस तरह आपने पॉलिसीज़ की बात की, तो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो गुज़श्ता कई महीनों से वक्फे के साथ चल रहा है और करीबन लगातार 100 इजलास हो चुके हैं और हर इन 100 इजलास पर अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद लागत आ चुकी है और वो लागत आई है कौम के टैक्स के पैसे से। मगर आप इन 100 इजलासों की अंदरूनी कहानी देख लें या देख लें कि इस पूरी सूरत हाल में आवाम की बेहतरी के कितने बिल पास किए गए हैं,
کتنی ترامیم کی گئی ہیں، کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیا اداروں کی بہتری کا کوئی ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے، اداروں کی کارکردگی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ جو اداروں کی کارکردگی ہے پنجاب اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو اس پہ ہمیں کوئی حوصلہ افزا یا تسلی بخش چیز مجھے نظر نہیں آتی. صرف اور صرف سیاست کے لیے عوام کا 100 کروڑ روپیہ، جو وہ غریب عوام جو اس وقت 2 وقت کی روٹی کو بھی تنگ ہے، ان کے ٹیکسوں کے پیسہ جو ہے وہ ان اجلاسوں پر ضائع کر دیا گیا. ممبران اسمبلی کو جو ان کو ٹی اے ڈی ایز کی مد میں، ان کے فیول کی مد میں، ان کے کھانے کی مد میں یہ 100 کروڑ روپیہ جو ہے یہ ان اجلاسوں پہ خرچ آ چکا ہے. رہی بات اب آگے آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ لیکن مجھے کلیئرلی مجھے نظر نہیں آتا کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ، گو کہ ابھی وہ جماعتیں دوسری سائڈ پہ ہیں جبکہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی یہ ایک سائڈ پہ ہیں. پی ایم ایل کیو میں بھی اب 2 دڑے بن چکے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ملکی معیشت کے لیے، عوامی مسائل کے لیے یا کسی ایسی سچویشن کے لیے ایک پیج پہ ہو سکیں گے. کیونکہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو فلڈ جو تھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا، سینکڑوں زندگیاں ضائع ہو گئی، سینکڑوں دیہات جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے. مگر ان مواقع پہ بھی جو ہمیں ہماری بدقسمتی سے ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیں ایک پیج پہ دکھائی نہیں دیں اور وہاں پہ بھی سیاست ہی ہوتی رہی ہے. بالخصوص پنجاب اور کے پی کے لوگ کہتے رہے کہ وفاق کی جانب سے ان کو حصہ نہیں ملا اور نہ ہی وفاق نے بڑا ہونے کے ناطے کوشش کی ہے کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چل سکے. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. گو کہ ابھی جو ہماری وفاق کی حکومت ہے انہوں نے فائنانس منسٹر کی تبدیلی کی ہے، اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثرات جو ملک میں مہنگائی ہے، اگر اس میں 10-12 روپے ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قیمت مہنگائی پہ کسی صورت بھی نہیں ہوں گے. جو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے آپ دیکھ لیں، پنجاب حکومت اس حوالے سے ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے کہ آٹے کا وہ بحران کہ لوگوں سے آپ نے کسان سے 2000 روپے میں گندم خریدی، آج دیکھ لیں کہ گندم کی قیمت، آٹے کی قیمت کہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور ایک پھر جو مصنوعی بحران ہے وہ پنجاب میں سر اٹھا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ عوامی مسائل ہیں جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی اپنا رونا روتی رہتی ہے. مگر اس جانب تمام سیاسی جماعتوں، تمام حکومتوں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے مسائل اس وقت دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے جس طرح اپنی بات کے آغاز میں کہا کہ 1 سال پہلے وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ چلا لیتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب حالات یہ ہو چکا ہے کہ جو سفید پوش بندہ ہے وہ اس لیول سے بھی نیچے جا رہا ہے، وہ ایک غریب آدمی کے درجے پہ آ رہا ہے. وہ اب اپنی 2 وقت کی روٹی یا اپنے گھر والوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال سکتا ہے. اچھے سکول میں اپنے بچے کو تعلیم دلوانا، اچھے ہسپتال سے اپنے کسی پیارے کا علاج کروانا وہ بڑی دور کی باتیں ہیں. یا دوسری عیش و عشرت یا دوسری ضروریات زندگی جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر جس کو جہاں پہ حکومت ملی ہے تو وہ پرفارم کرے. مثال کے طور پہ مہنگائی کی ذمہ دار جو ہے وہ ہم عام طور پہ وفاقی حکومت کو ٹھہراتے ہیں کیونکہ قیمتوں کا تعین جو ہے وہ وفاق کے ذمہ ہوتا ہے. مگر اس پہ صوبوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جو کہ قومی خزانے سے بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں اور صرف اس بات کی لے رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کریں گے، صرف گھروں میں بیٹھ کے یا دفتروں میں بیٹھ کے وہ صرف تنخواہیں وصول کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی کام نہیں دکھائی دے رہا. یہ عمیر بڑی افسوس کی بات ہے، ونس اگین جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بالکل بھی یونٹی نظر نہیں آتی ہے. عوام کے لیے کوئی کام، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پرائیورٹی عوام یا عوام کے مسائل نہیں ہیں. فردوس رائی صاحبہ،
ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی، اس وقت آف کورس آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، کس طرح سے آپ کے تعلقات یا بات چیت رہی ہے نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیونکہ کوئی بھی جس طرح ہم بھی بات کر رہے ہیں پہلے بھی کہ کوئی یونٹی نظر نہیں آتی آپس میں، کیا طریقہ کار رہا ہے ان دا پاسٹ اور لگتا ہے آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتر ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں فیصل آباد کے بڑے معتبر میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ ڈے ٹو ڈے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. جو باتیں انہوں نے کی عمیر نے، یہ مطلب بڑی ریئلسٹکلی بات ہو رہی ہے اور مجھے ریئلسٹکلی اس کو سبمٹ کرنا ہے اور ماننا ہے کہ یس اٹ از ہیپننگ. انفارچونیٹلی دیکھیں وہی بات ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. یو آر ویری رائٹ. ہم جو پولیٹیکل سینیریو ہے ہمارا، اس میں ہم ایک دوسرے کے وہ نہیں کر رہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجائے عوام پہ ہمارا فوکس ہونے کے انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں بلوچستان سے، تو اگر آپ کی اجازت ہو Exactly. تو پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میڈم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بالکل جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے میڈم. میں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور سے ہوں. جی جی میڈم، ہمارے یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے اتنی تباہی مچ گئی ہے اور ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہ کوئی امدادی ٹیم یہاں پہنچتا ہے اور نہ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے جس سے سیلاب زدگان لوگ ہیں یہ اس مصیبت سے نکلیں. بالکل جی. اور بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، ہمارے ساتھ ہمارے شو میں شامل ہونے کا، ہمارے ڈسکشن میں شامل ہونے کا. سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جہاں پہ ڈفرینٹ اور ایشوز جو کہ آف کورس ایگزسٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی جو ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں آئی تھنک چاہے وہ پولیٹیکلی بات کریں یا ایز اے ملک اگر ہم بات کریں، ایک بڑی ہی مشکل وقت ہمارے ملک پہ گزرا ہے اور سیلاب کے حوالے سے. اور ابھی بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر وہ سچویشن بہتر نہیں ہو پائی. بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر افیکٹ ہوئے، جن کے علاقے افیکٹ ہوئے، اور ابھی ری بلڈ کرنے میں بہت وقت لگے گا. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں جو اسٹرگلز رہی ہیں آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ کے درمیان، اس کا افیکٹ سیلاب کے ریلیف کو لے کر جس طرح سے کام ہوا ہے اس پر بھی پڑا ہے؟ دیکھیں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. میں پاکستانی ہوں اور ایک جذبے کے ساتھ پالیٹکس میں آئی ہوئی ہوں. میرا کوئی اپنا ذاتی یہاں پہ مطلب کوئی سوچ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو انہینس کرنے آئی ہوں. پہلے کرونا آیا، الحمدللہ کوشش ہوئی. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ایک سال پہلے کی جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی وہ احساس تو ہوتا ہے. اس وقت ہم سب نے مل جل کے اپنی پوری جو کوشش تھی، کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، ہم نے اس کے اوپر قابو پایا. دیکھیں یہ ڈیزاسٹر جو ہیں ملکوں پہ آتے رہتے ہیں. آپ چائنا کو دیکھیں، دوسری دنیا میں بھی دیکھیں، چیزیں اس قسم کی آفات جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ہر ملک کی ایک انہوں نے سائڈ پہ بالکل پلاننگز ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی جیسے عمیر بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز میں پلاننگ تو نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اب دنیا بھی بہت پیسہ دے رہی ہے. مجھے روز پتہ چلتا ہے چیمبر کے لوگ، فیصل آباد کی ہم بات کر لیتے ہیں، چیمبر کے لوگ جا رہے ہیں، اپنے طور پہ لوگ جا رہے ہیں. کمشنر صاحب نے اپنے طور پہ بہت کچھ بھیجا. اب وہاں کیا میکنزم ہے جس سے لوگوں کو ابھی تک جو لوگ جیسے کرائے کر رہے ہیں، مجھے ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس طرح ہے، چیزیں وہاں پہنچ نہیں رہی. دیکھیں یہ کمیاں ہیں، ہمیں ماننی پڑیں گی. ہماری پلاننگز نہیں ہیں، ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں سندھ کی حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی، ان لوگوں کو وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کے مسائل نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں سارے ہیلتھ یونٹس ہمارے کام کرنے چاہیے. اور اس کی دیکھیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، جیسے فائر فائٹنگ ہے، یہ اس قسم کے مسئلے یہ سڈن ہوتے ہیں. اس کے لیے حکومتیں پہلے سے پلانڈ ہوتی ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگ اس میں سے نکالنا ہے. لیکن وہی بات ہے جو ہم سب میں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے، وہی اس چیز میں بھی نظر آ رہی ہے. اب جب حکومت آپ لے لیں، سینٹرل حکومت لے لیں، شہباز شریف صاحب ہیں وہ باہر سے اتنا پیسہ لے کے آ رہے ہیں. ہمیں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو، خان صاحب کو بھی اب یہ ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے. ایکچولی میرے خیال میں
اس وقت جو سوچا جا رہا ہے اس پہ زیادہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کے گھر بنا دیے جائیں، کیونکہ بیسکس ان کا جو لاب کی وجہ سے تمام گھر بیٹھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے ان کو کھانا بھی چاہیے، ان کو کپڑے بھی چاہیے، وہ چیزیں لوگ دے رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس سے ہر بندہ شاید مستفید نہیں ہو پا رہا. سب سے زیادہ مشکل شاید ٹریک کرنا ہے کہ کس کی مدد ہو چکی ہے اور کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس وقت، کیا کتنی افیکٹ ہوئے ہیں یا کیا اب کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے بالکل وہی بات ہے جو جہاں ہر جگہ پہ ہے. بالکل ابھی اپنی طرف سے تو پاکستانی بیچارے آپ کو پتا ہے ہر موقع اس سے پہ. پہلے کہ ہم کیونکہ مزید گفتگو کریں بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے. کوشش رہی ہماری کہ کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اسپیشلی فلڈ کے حوالے سے، کرنٹ جو سچویشن ہے پالیسیز کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کریں. آگے بڑھتے ہوئے کوشش ہوگی کہ این اے 108 کے جو الیکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. عمیر ضرور بتائے گا کیا صورتحال ہیں. پہلے ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیا گیا تھا، پوسٹ پون کر دیا تھا صورتحال کی وجہ سے، فلڈ کی صورتحال کی وجہ سے. اب ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ خریدتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیصل آباد کے شہری کس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، این اے 108 کے انتخابات جو ہیں یہ ایک بڑا دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ اس فیصل آباد کے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، جہاں سے دو بڑی جماعتوں کے امیدوار جن میں پی ڈی ایم کے جو متفقہ امیدوار ہیں وہ چودھری عابد شیر علی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس علاقے سے امیدوار ہیں. الیکشن جب ایک بار ان کا شیڈول ملتوی ہوا تو اس سے پہلے تک بڑے زور شور کے ساتھ اس کی کیمپین چل رہی تھی دونوں سائیڈوں سے ہی، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی جلسہ کیا فیصل آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، میرے ساتھ میڈم فردوس رائے صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کیمپین کی. خواتین ڈور ٹو ڈور جا کے عمران خان کی کیمپین کر رہی تھیں اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اراکین پارلیمان اور عہدیداران، تنظیمی عہدیداران ہیں، وہ بھی اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، چاہے وہ برادری کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ کسی رشتہ داری عزیزداری کی بنیاد پہ، دوستیوں کی بنیاد پہ، ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ابھی تک ردم نہیں بن سکا. کیمپین ایک بار پھر چل رہی ہے لیکن وہ ردم نہیں بن سکا. تاہم 16 اکتوبر جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ ہے، اور جیتے گا کون اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. عوام جس کو منتخب کریں گے اپنے انگوٹھے کے نشان کے ساتھ، جس کو اعزاز بخشیں گے، وہی این اے 108 کا سلطان ہوگا. لیکن اس وقت جو مشکلات ہیں بالخصوص وفاقی حکومت کے یا پی ڈی ایم کے امیدوار کے لیے وہ کافی زیادہ ہیں، جس میں مہنگائی جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل جو ہیں انہوں نے عوام کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں میں جو امیدوار عابد شیر علی صاحب ہیں وہ خود ہی ان تمام تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے کہ ایک تو اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اوپر سے ہوش ربا جو بل آ رہے ہیں وہ عوام کے لیے کسی بھی قدر افورڈیبل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کے لیے بھی کسی بھی قدر افورڈیبل نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس پہ کچھ ایکشن نہ لیا گیا تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. پھر اس پہ آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت نے کچھ نہ کچھ ریلیف دیا. 300 یونٹس تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں پچھلے مہینے بھی اور رواں مہینے میں بھی اعلان کیا گیا ہے. گو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت ایک بار پھر بعد میں ایڈجسٹ کر دے، لیکن ایک بار وہ جو ہے وہ عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو عابد شیر علی ہیں ان کے لیے مہنگائی اور بجلی کا بل جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اس سے نمٹ پاتے ہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں اس حوالے سے، الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے. پی ٹی آئی چونکہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے اور عمران خان کے چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں یا فیصل آباد میں موجود ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کٹھن مقابلہ جو ہے این اے 108 میں یہ متوقع ہے.
بالکل فردوس رائی صاحبہ، آپ کے خیال میں کس طرح کی کمپینز گئی ہیں، رسپانس کیسا رہا ہے شہریوں کا؟ دیکھیں جی، میرا خیال اب تو مقابلہ رہا ہی نہیں ہے الحمدللہ. جو میری سوچ ہے، جو جس طریقے سے میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی، میں اپنے ساتھ خواتین کے ساتھ گئی، آپ یقین مانیں جو لوگوں کا جذبہ ہے، جو سوچ ہے، جو عمران خان کے لیے ان کی دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ انشاءاللہ عمران خان کو جو ہے کلین سویپ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ جیسے ابھی عمیر بتا رہے ہیں کہ نااہلی اور نااہل حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ تو آپ کے سامنے نظر آ گئی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. ابھی بھی کوئی گنجائش ہے یا اگر ان کی خام خیالی ہے کہ ہم وہاں سے جیت جائیں گے، یہ ناممکن ہے. یہ میں آج آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں، لیکن میری جو وہاں پہ آبزرویشن ہے، جو میری ڈے ٹو ڈے وہاں کا کیمپین ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف 108 میں نہیں، پورے پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ون کریں گے اور سویپ کریں گے. اور وہاں پہ مقابلہ دیکھیں نا کس کا ہے، ایک عابد شیر علی اور ایک ہمارے لیڈر عمران خان کا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہاں ہماری کوشش، جیت تو ہماری ابھی بھی ہے، جیتے ہم آج بھی سوچ اسی میں ہے کہ ہم جیتے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں جو کمپین کرنے کا مقصد ہے کہ ہم وہاں 98% جو ہے اپنے ووٹس لیں. یہ ہماری مقصد ہے، وہاں ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ جب تک کام ختم نہ ہو آپ اپنے کام کو شروع رکھیں، جاری رکھیں. کیا اسٹریٹجی تھی عمران خان کے خود کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے ہونے کے پیچھے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ آپس میں تھا کہ بھئی اس کو نہ ٹکٹ ملے، اس کو نہ ملے، تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس طرح ہے تو پھر میں ہر جگہ پہ آتا ہوں. اور ان کو اپنا کانفیڈنس ہے. الحمدللہ ہمارا لیڈر جو ہے بے مثال ہے، اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ آنیسٹ ہے. اس نے دنیا میں منوا لیا ہے کہ میں ایک آنیسٹ اور ایک ڈیڈ مطلب ڈیووٹڈ پاکستانی ہوں. اس وجہ سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور ان کی دن بدن جو مقبولیت بڑھ رہی ہے. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسے ابھی عمیر نے بتایا کہ جی بجلی کے بل ہیں، مہنگائی ہے، 200 روپے کلو پیاز ہے، ٹماٹر 200 روپے کلو میں کل لے کے آئی ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سال پہلے یہ بات کرتے ہیں. اس وقت سال پہلے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ نے بڑی مہنگائی کر دی، آپ یاد ہوگا آپ کو. لیکن آج وہ دوبارہ عمران خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، اس دور کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آئیں. جیسے انہوں نے ہمیں کرونا سے نکالا، جیسے انہیں تمام مسائل سے نکالا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ امید کی کرن ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں سویپ کریں گے، اور آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ زیادہ کھڑے ہیں. عمیر، NA 108 میں اگر عابد شیر علی جیتے ہیں یا پھر عمران خان جیتے ہیں، کیا امپیکٹ یا ڈفرنس پڑے گا ایکچولی اگر ہم گورنمنٹ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے حوالے سے تو اتنی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور جہاں تک رہی بات جیت کی تو وہ اس کا فیصلہ تو آپ دیکھیں کہ عوام نہیں کرنا ہے. عمران سچی بات بتائے نا. لیکن اگر NA 108 سمیت دیگر سیٹوں پہ PDM کے امیدواروں کو کامیابی ملتی ہے تو اس سے پھر ان کی جو وفاق میں حکومت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. ان کے پاس کیونکہ نمبرز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہوں گے. لیکن آپ اب دیکھیں گے اس میں اگر ہم اس کی آئینی مدت دیکھیں تو اس کو ختم ہونے میں وقت ہی کتنا باقی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اگر اس حکومت ہے، کیونکہ ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور شاید اسی کے لیے ہی جو موجودہ حکومت ہے اس کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ پاکستان لایا گیا ہے اور ان کو وزیر خزانہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے ہیں، اور عوام بھی کافی زیادہ ان کے خلاف ان سے جو مایوسی کا شکار ہے. تو اس کے لیے جو موجودہ حکومت ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. بالکل. اینڈ ہماری امید تو یہی ہوتی ہے عمیر کہ اسپیشلی جب بھی ہم کسی پولیٹیکل فگر کی بات کر رہے ہوں یا کوئی نیا شخص ہمارے سامنے لایا جاتا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. نیا نہیں ہے وہ، سوری ٹو سے.
ہاں جی، یہ اس وہ پر پہلے کے آزمائے ہوئے لوگ آئے ہیں، کوئی مجھے تو کوئی اس سچویشن میں تو لیکن ان کی نئی کارکردگی ہوگی نا، کیا پلان ہوگا یا کیا اسٹریٹجی ہوگی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، بلوچستان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد حسین، صبح بلوچستان ڈسٹرکٹ بارکھان سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ پوچھنا تو صدر صاحب سے ہے کہ رشتہ دار جو ہے واپس آ گئے، اس میں راج سینٹ کا میں اس نے الگ اٹھا کے ابھی وہ اس نے جو نا آج تھوڑی دیر پہلے اس نے وزارت خزانہ کا الگ اٹھا لیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح امید رکھیں گے لوگوں سے کہ یہ ملک کو آ کے کس طرح سنبھالیں گے جس طرح مہنگائی ہے. میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس پہ پرچون کی چیزیں دستیاب ہیں، اس میں پیٹرول ہے، اس میں چکن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن بلوچستان میں نہ ہمارے خان صاحب نے کبھی کوئی وزٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ بارکھان کا. یہاں کا جو ایم پی اے سردار عبدالرحمان کھیتران، وہ بی اے پی سے اس کا تعلق ہے. اس نے کبھی ہمارے جب بھی سیلاب آیا اس نے کوئی وزٹ نہیں کیا ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بارکھان کے لیے 2 کروڑ روپے کا جو ہے وہ فنڈ بارکھان کو دیا گیا ہے، جس میں نہ کسی غریب کو کچھ ملا ہے، نہ کسی جھوپڑے والے کو کچھ ملا ہے. اور مجھے فردوس صاحب سے ایک سوال اور ہے کہ خان صاحب سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ لوگ اس طرح آتے رہیں گے اور آپ اپوزیشن میں اسمبلی کے باہر بیٹھے ہی رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو ہمارے جیسے غریب لوگوں بیک ورڈ جس طرح ہماری علاقے میں رہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری خان صاحب سے بہت امید تھی لیکن اس نے ہمیں معذور کر دیا ہے. یہ لوگ جب تک ہمارے ساتھ مسلط اموروں پر رہیں گے تو ہم اس طرح پہاڑوں میں رہیں گے، جس طرح جانور ہیں ہم اسی طرح رہتے رہیں گے. دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے حوالہ کر دیا ہے کہ جو ہماری مہنگے اموروں پر، جنگی ہمارے اوپر، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور مزید گفتگو کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بریک لے لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کی ہم نے کالر سے جو کہ بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے جو کرنٹ سچویشن ہے مہنگائی کو لے کر، اوور آل گورننس کے ایشوز کو لے کر، اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ان کی زندگی کے اوپر، ان کے کاروبار، ان کے کام کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شکایت یا اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا جو کہ ان کے تھے عمران خان کے ساتھ، میرا خیال ہے، if I'm correct, and I do feel like کہ ہماری عوام اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اینڈ ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عمیر کیا کہیں گے ہمارے کالر سے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے. لگ بھگ 3 کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ اس تباہی سے متاثر ہوئے ہیں اور قریباً $30 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو پاکستان وہ ملک ہے جو کہ $1 ارب کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی منتیں ترلے کرتا رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی تباہی ہے اور اس کی بحالی پہ بہت وقت لگے گا. حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور اس حوالے سے جو پاکستان کی عوام ہے انہوں نے دل کھول کے امداد کی ہے. لیکن جس طرح سے میرے بھائی نے بات کی، کالر نے، یہ چیز افسوسناک ہے کہ جو پیسے مل رہے ہیں، جو فنڈز حکومت کی جانب سے مل رہے ہیں، وہ منصفانہ طریقے سے ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہے اور اس حوالے سے لوگوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. جس طرح پہلے کالر نے کہا کہ ابھی تک اس علاقے میں کوئی امداد نہیں پہنچی. تو میری یہ درخواست ہے حکومتی اداروں سے، بلوچستان کی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، کہ ان لوگوں کو، ان علاقوں کو ٹریس کیا جائے جہاں تک ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی، اور ان تمام این جی او سے یا فلاحی اداروں سے جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ دور دراز کے علاقوں کو تلاش کریں جہاں پہ کوئی امداد نہیں پہنچی. اسپیشلی جو سندھ میں یا پنجاب میں کوہ سلیمان کے یا بلوچستان کے پہاڑی علاقے ہیں، ان علاقوں تک امداد پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحالی ہے وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ اس کا بندوبست کر پانا، اور پھر وہ لاکھوں گھر جو کہ اس تباہی کی نظر ہو گئے
ان کو بنانا اور پھر ان لوگوں کو ان گھروں میں بسانا، ان کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس میں نہ صرف سیاسی جماعتوں، حکومت، بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز اور پوری قوم کو متحد ہو کر اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے. فردوس رائے صاحبہ، آئی تھنک ہمارے کالر کی جو شکایت تھی وہ عمران خان صاحب سے تھی، اور آف کورس ہماری یہ کوشش ہوتی کہ جب بھی ہمارے کالرز کی شکایات ہوتی ہیں، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں. اور یہ صرف ان کے جذبات نہیں آتے ہیں، کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ سیلاب سے متاثر ایریاز میں موجود ہیں، وہ سملر شاید ان کے جذبات ہوں گے، شاید پی ٹی آئی گورنمنٹ سے نہیں، یا عمران خان صاحب سے نہیں، بلکہ اوور آل گورنمنٹ سے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، لاہور میں تھی تو وہاں پہ ہمارے جو پارلیمانی سیکریٹری اب پارلیمانی لیڈر بنے ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کا بھی وہی علاقہ ہے. تو ہم سب لوگوں نے پلان کر کے وہاں پہ ہمارے خواتین ونگ جا رہے ہیں، اور آن آف بہت سارا سامان جو ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، نہ کیش میں کی صورت میں بھی اور چیزوں کی صورت میں ٹرکس کے حساب سے. ابھی جو انہوں نے بتایا بلوچستان کا جو علاقہ ہے، اس کے متعلق مجھے اس طرح سے تو اندازہ نہیں ہے، لیکن آج میں اپنے لاہور فون کر کے یہ پتہ کرتی ہوں کہ بلوچستان میں کون سی جگہوں پہ یہ لوگ نگلیکٹڈ ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑا، جیسے ابھی عمیر بتا رہے تھے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کو بڑے آسانی سے ہم مینیج نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر ہم کوشش کریں اور میکنزم کوئی بنا لیں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیں پانی تھا وہاں بہت زیادہ، وہاں خوراک پہنچانی بڑی مشکل تھی لوگوں کے پاس. جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ، جو آئی وٹنس ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر پکانے کھانے کا کوئی ان کے پاس اس وقت سسٹم نہیں تھا. اگر ہم کچا لے کے جاتے ہیں وہ بھی مشکل ہے، اور اگر پکا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے دیر کے بعد وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی ہمارا وومن ونگ جا رہا ہے. کل ہم لوگ ساری خواتین نے، جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں پاکستان، وہ جا رہی ہیں، ہم سب لوگ ان کے ساتھ مل کے وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں کوششیں ہو رہی ہیں، ہم سب کو مل کے، جیسے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو سیگمنٹ دیا ہے کہ ہم سب کو مل کے استغفار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس قسم کے مسائل پہلے تو اللہ پیدا ہی نہ کرے، اور اگر پیدا کرتا ہے تو ہم سب کو اتنی بصیرت دے، اتنی عقل دے، اتنی سوچ دے کہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے فیصل آباد شہر سے نہیں بلکہ چڑا والا سے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میم مجھے دوست ایم پی صاحبہ سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں وہ آپ کی آواز. جی میم مجھے پوچھنا تھا کہ کالجز میں فیسیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں، اسٹوڈنٹ کی فیسوں کا بھی جب تقریباً 4000 فیس تھی 8000 ہو گئی ہے، 12000 ہو گیا، اور اسٹوڈنٹ تعلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور ٹی وی کی آواز کم کروائیں. اور فیسیں اور پیٹرول بھی پہلے 65 روپے لیٹر تھا ان کے، جب ان کی حکومت آئی 2018 میں، لیکن اب ان کے دور میں 150 روپے لیٹر ہوا. وہ بالکل جی. وہ بول رہے ہیں انہوں نے شکایت تو منظور کی تھی آئی ایم ایف سے، وہ انہوں نے معطل کر دی، بعد میں معاہدہ. یہی پوچھنا تھا ان سے، سوال رکھیں ان کے سامنے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جڑا والا سے، جن کا سوال ہے فردوس رائے صاحبہ سے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. جو انہوں نے ٹیوشن فیس کے حوالے سے بات کی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے فیول پرائسز کی بات کی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی پوائنٹ اور بھی سمجھ پائے تو اس کا بھی ضرور بات کیجیے گا. دیکھیے فیول تو آپ سب کو پتہ ہے انٹرنیشنلی وہ بڑا، لیکن اس کے اوپر بھی ہمارے دور میں تو وہ 150 ہی رہا تھا. لیکن اب اس وقت جو شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، جو نااہل حکومت ہے، اس میں یہ بہت مطلب رائز کر گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیٹرول آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے، اور اس کے اوپر پوری آپ کی اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی، کیونکہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لانی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو فیول اور باقی چارجز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. باقی رہی آپ کی بات تعلیم کی، بالکل تعلیم سستی ہونی چاہیے اور اس طرح سے نہیں بڑھنا چاہیے. اس کے متعلق میں آج اپنے وی سی صاحبان سے اور اپنے ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں ان سے بات کرتی ہوں کہ اس کو آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. فردوس رائے صاحبہ، آف کورس گورنمنٹ میں جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے کہ نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس میں ایک آپ کو گیپ نظر آتا ہے، کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے. کہ آپ لوگوں کی کبھی گفتگو ہوتی ہے آپس میں، کبھی بات چیت ہوتی ہے پالیسیز کے اوپر؟ دیکھیے جو پچھلے سینیریو آپ سب تو خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور دیکھ رہے ہیں
کہ جب کیسے ہوگا جب ایک آپ کا سیشن ہو رہا ہے اسمبلی میں جو آپ کا آتھورائزڈ ہے اور دوسرا آپ ایوان اقبال میں جا کے لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن جب اس قسم کے کلیشز شروع ہو جائیں گے تو ہاؤ کین یو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر؟ اینڈ گروپنگز یس دیر از گروپنگ دیٹ از ناٹ فیئر. اور اسپیشلی یہ جو آج کے حالات ہیں اس وقت کے حالات ہیں ہم سب کو مل جل کے اس وقت میجورٹی میں بڑا بول نہیں بولتی لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور جو ہمارا لیڈر ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. باقی جو پی ڈی ایم ہے ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو ساتھ بٹھائیں اور ہر موقع پہ کنسیشن کرنے کے بعد اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو بنائیں. اچھا عمیر، آپ اگر دیکھتے ہیں اس ساری سچویشن کو اسپیشلی نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان میں جو ایک گیپ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اون اٹس اون فنکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی دوسری ڈائریکشن میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پی ٹی آئی ایک طرف کر دی گئی ہے؟ دیکھیں یہ سچویشن جو ہے وہ ابھی مجھے نہیں نظر آتا کہ ان جو حکومت اور اپوزیشن ہے ان کے درمیان رابطے فی الوقت بہتر ہو پائیں گے. ماضی میں اسی طرح جب پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں دو بڑے سیاسی حریف ہوتے تھے تو اس وقت بے نظیر بھٹو کے دور میں ایک مساق جمہوریت پہ بات ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اسی طرح کا ایک مساق جمہوریت، مساق معیشت جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم وہ تمام سٹیک ہولڈر، یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس ملک کے جمہوری نظام کی سٹیک ہولڈرز ہیں. کم از کم اس ملک میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے، عوامی راج کی پاسداری کے لیے، عوامی مسائل کے خاتمے کے لیے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہو کے بیٹھنا ہوگا اور پھر اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، عوام کو درپیش مسائل ہیں، وہ مہنگائی ہے. کہنے کو تو یہ صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مہنگائی ہے، مگر اس کا اثر وہی شخص صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے جو کہ اس کو برداشت کر رہا ہے، جو کہ کس طرح سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، کتنی مشکل سے اس کو 3 وقت کی یا 2 وقت کی روٹی اس کے اہل خانہ کو میسر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس کے دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کس طرح سے وہ 1 مہینے کا 20,000 روپے بل لیتا ہے جبکہ اس کی ماہانہ تنخواہ 20,000 ہے یا 22,000 ہے یا 30,000 روپے ہے، تو پھر اس میں سے اس کے علاوہ اس کے جو گھر کا کرایہ ہے، اس کا سوئی گیس کا بل ہے، اس کے کھانے کا خرچہ ہے، اس کے بچوں کی دوا کے اخراجات ہیں، اس کے والدین کی دوا کے اخراجات ہیں، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے. تو یہ سارے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ تمام سہولیات دے پا رہا ہے اس دور میں. تو ان کے لیے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کم از کم آپ دیکھیں، ہم شو میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی کالز آتی ہیں، آپ لوگوں کا ایک ہی نوحہ ہے. آج تو ہمیں کالز آئیں سیلاب متاثرین کی، فیصل آباد دیگر علاقوں سے کالز آتی ہیں، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی سے، بیڈ گورننس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. جس طرح ان بھائی صاحب نے بات کی ایجوکیشن کہ ایک طرف تو وہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اوپر سے آپ یونیورسٹیز کی، سرکاری یونیورسٹیز کی فیسز دیکھیں. ایک سفید پوش اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکتا پاکستان کی کسی سرکاری یونیورسٹی میں، اور جو ہے بجائے اس کے کہ حکومت اس میں کوئی ریلیف دے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، آج ہمارا فرسٹ ہاف پالیٹکس کے حوالے سے تھا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ڈو فیل لائک کسی بھی ملک کی پروگرس، کسی بھی ملک کی بہت ساری ڈیولپمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر. اینڈ آئی تھنک ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑی تلخ حقیقت رہی ہے کہ ہمارے پاس اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں
ज़्यादा हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तानियों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आज हमारी यूथ की अगर बात करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको वो सबसे बड़ी कंपनीज में काम करते हुए नजर आएंगे, एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च करते हुए नजर आएंगे, एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में कहीं पर भी पीछे आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे नए ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इन अ वे लॉस्ट महसूस करते हैं, एंड आई डू फील लाइक कि इसमें मैं कम्प्लीटली ब्लेम कभी भी बच्चों पर नहीं डालूंगी, यूथ पर नहीं डालूंगी, बिकॉज आई डू फील लाइक कि रिसोर्सेज के हवाले से शायद अवेयरनेस भी कम है और अब आपको एक्सेस भी कुछ हद तक लिमिटेड है। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आज के अपने मौजू की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। तो जी मोहम्मद बिलाल होकर हमारे एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अंडे पहले से महंगे हैं, 240 रुपए दर्जन पे हैं। महंगी तरीन इस वक्त सस्ती प्रोटीन आवाम को पड़ रही है। सब्जी और फल की बात करें तो सब्जियों के अंदर बेशतर चीजें महंगी हैं, तो बेशतर आज सस्ती भी दिखाई दी हैं। आलू का छिलका 4 रुपए किलो महंगा हुआ है 80 से 84, प्याज 10 रुपए किलो महंगा 110 से 120, टमाटर 5 रुपए सस्ते हुए हैं 155 से 150 पे, अदरक चाइना 20 रुपए सस्ते हुए हैं 260 से 240, लीमू चाइना 10 रुपए महंगे हुए हैं 95 से 105, सब्ज मिर्च 30 रुपए सस्ती हुई है 390 से 360 पे आई है। बंद गोभी 10 रुपए महंगी हुई है 90 से 100 की हो गई है। भिंडी तोरी 10 रुपए किलो महंगी हुई है 95 से 105 पे चले गई है। मटर सब्ज 10 रुपए किलो महंगे हुए हैं 265 से 275 के हुए हैं। घिया तोरी 10 रुपए महंगी हुई है 135 से 145। सेब काला कुल्लू 5 रुपए किलो महंगा हुआ है 190 से 195। केला 6 रुपए दर्जन महंगा हुआ है 90 से 96। अंगूर गोला 25 रुपए किलो सस्ता हुआ है 185 से 160 पे आया है। अंगूर टॉफी 50 रुपए किलो सस्ती हुई है 250 से 200 रुपए हुई है। इसके साथ ही अनार कंधारी 35 रुपए किलो सस्ता हुआ है 185 से 150 पे आया है। सेब और केले के अलावा फल आज सस्ते होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि बेशतर इनकी कमोडिटीज की कीमतें मुस्तहकम थी लेकिन आज नीचे गई हैं। लेकिन सब्जियां ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता अगर 2 हफ्तों में देखें तो जो सब्जियां नीचे गई थी, अब 1 हफ्ते के अंदर, ये 3 रोज के अंदर ही उनकी कीमतें ऊपर को जाती देखी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं, स्पेशली अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले हैं या कर चुके हैं, आप हमेशा इन प्राइसेस को रेफर बैक कर सकते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी आपको ओवर चार्ज करने की कोशिश करता है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये रेट्स नहीं है। करंटली ना सिर्फ सिचुएशन महंगाई की वजह से काफ़ी परेशानी की है, बट ऑल्सो कि किस तरह से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को देखते हुए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को जो इन्फॉर्म नहीं है या जिनको शायद पता नहीं है कि किस तरह की सूरत हाल है या रेट्स मार्केट में क्या हैं, उनको डेफिनेटली ओवर चार्ज किया जा रहा है। और ऑलरेडी इतने मुश्किल सूरत हाल होने के साथ आप किस तरह से अपने बेनिफिट की सोच सकते हैं, अपने प्रॉफिट की सोच सकते हैं, ये जानते हुए कि आवाम इस वक्त कितना स्ट्रगल कर रही है। तो बड़ी ही अफसोस की बात है, इसीलिए हमारा ये सेगमेंट स्पेशली टारगेटेड रहता है आप लोगों को इन्फॉर्म रखने के लिए, ताकि आपको पता हो क्या रेट्स हैं। रेफर बैक करें, कहीं पर लगता है कोई आपको ओवर चार्ज कर रहा है, लाजमी तौर पे अपने राइट्स का इस्तेमाल करें, आगे कंप्लेन करें कि आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है। जिस तरह मैं आगाज़ में बात कर रही थी, हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ हमेशा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स डेवलप करने के हवाले से बात करते रहें। अगर हम आज बात करते हैं हमारी यूथ में किसी भी तरह की पोटेंशियल में कमी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट में हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है स्किल डेवलपमेंट का। आई थिंक हम समझते हैं कि शायद अगर हमारी डिग्रीज पूरी हो गई हैं, अगर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें स्किल डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे आज की दुनिया में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूसली अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को वक्त के साथ इवॉल्व करते रहें। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे प्ले करता है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को अप टू डेट रखेंगे, करंटली जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, उसमें अपनी स्किल्स को ओवर टाइम इन्हांस करते रहेंगे तो आप हमेशा कंपटीशन से आगे रहेंगे। तो जी आज हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। सबसे पहले तो जी हमारे साथ राना मोहसिन नदीम साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर टेफ्टा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया और हम इसके ऊपर रोशनी डालें।
بالکل جی، اور ساتھ محمد اسکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر فیصل آباد ان شنیو ٹیپٹا ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی اینڈ آئی تھنک کافی تھوڑی سی شاید لمبی بات ہوگی بٹ میں بڑا پیشنیٹ فیل کرتی ہوں ہمیشہ جب ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ شاید ایک پیٹریٹزم بھی ہے، ایک محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ، اپنے آنے والے فیوچر کے ساتھ. ٹیپٹا کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کی اپرچونیٹیز بچوں کے پاس موجود ہیں، کس طرح کے کورسز یا اسکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ کی ریسورسز ہیں جو کہ بچے آج پاکستان کی یوتھ ایکسیس کر سکتے ہیں؟ میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ ایک ایسی کی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ازل سے لے کر ابد سے لے کر ازل تک موجود رہے گی، جس میں اسپیشلی بہت ساری ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. جس عام حالات میں اگر دیکھا جائے جنرل ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا لاؤ لشکر موجود ہے، بی اے والوں کا، ایم اے والوں کا، ایم ایس سی والوں کا. اور بدقسمتی یہ رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ایسی بہت ساری یونیورسٹیاں بن گئی ہیں جہاں آئے دن یہ لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کر کے وہ نکلتے ہیں، لیکن جاب اپرچونیٹیز دینے کے لیے بہت کم ہے. مختلف اداروں میں ان کی جاب اور اپرچونیٹی جو ہو جاتی ہیں، لیکن پورے کا پورا وہ جو ایک لشکر ہے جنرل ایجوکیشن والوں کا وہ کہیں بھی نہیں سنبھال سکتا. تو چونکہ ہمارا ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے بنا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہمارے ملک میں ہر قسم کی وہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں جن کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایریا یا ایسا کوئی ایجوکیشن چاہیے جو ان نیچرل ریسورسز کو دریافت کرے اور وہ ہمارے ملک کے لیے وہ ایک اچھا ثابت ہو. مثال کے طور پر میں آج کل یہ دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف نیوز پیپر میں بھی ہمارے پاس جس طرح یہ بھی سیلاب ہو کے گزرا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے پاس ایک نیچرل پیالہ بنا ہوا ہے اس کا کالا باغ ڈیم کا، کہیں وہ بن جائے جہاں ایک بہت سارے ہمارے انجینئرز، بہت سارے ہمارے ڈپلوما ہولڈرز، بہت سارے ہمارے اسکل ورکر وہاں پورے ملک کے ایک بہت خاصی تعداد وہاں پر لگ سکتی ہے، اور اس نیچرل ریسورسز کو جو قدرت نے بنایا ہوا ہے ہمارے ملک میں کبھی سیلاب نہیں آئے گا. اور وہ پانی جو بچے گا وہ ان علاقوں میں جو زرخیز نہیں ہے وہاں جا کے مزید اس زمین کو زرخیز کرے گا، اور بہت سارے اور چیزیں جو ہیں ہمارے زرعی اجناس وغیرہ پیدا ہوں گی. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا. اس طرح بہت سارے پہاڑ ہیں جو ہم نے ان کو ڈگنگ کرنے کے لیے مختلف ممالک کو ٹھیکے دیے ہیں. صرف ٹیکنیکل ریسورسز کے کم ہونے سے ہمارے ملک میں بہت کم ادارے ہیں. اسپیشلی ہمارا شہر جو ہے جسے ایک بہت انڈسٹریلسٹ کہا جاتا ہے، اسے پاکستان کو مانچسٹر کا اس طرح بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا مانچسٹر ہے. یہاں اتنے اچھی فیکٹریز ہیں، اتنے اچھے انڈسٹریز ہیں جہاں ہماری جو یہ کہہ لیں کہ یوتھ جو ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کر کے وہ کھپ جاتی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ان پٹ بہت کم ہے. لوگوں کو ابھی تک والدین کو ہمارے معاشرے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اہمیت کا شاید پتہ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کالجز میں وہ داخلے ہوتے ہیں جب وہ جنرل ایجوکیشن کی ساری یونیورسٹیاں اور کالجز جب بھر جاتے ہیں. تو ابھی اس شعور کی بہت ضرورت ہے، جس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل ایڈمیشن ہمارے کالجز میں ہو رہا ہے، اسپیشلی سٹاف ٹریننگ کالج ہے، جی سی ٹی ہے، جی سی جی وومن ہے. وہاں یہ اداروں میں ایسا یعنی وہ کریم ہمارے پاس آئے، اسی کریم کو ہم آگے بھیجیں. اور اس کریم کا اس سال سپریم کورٹ نے ہمارے ہائی اپس کے مثلا جس طرح بروانہ صاحب ہیں، ہمارے عامر عزیز صاحب ہیں، اور جی ایمز وغیرہ جتنے جو ہمارے ہائی اپس ہیں، ان کی انتھا کوششوں سے ہمارے ڈپلوما ہولڈر کو، ڈی اے ای والے کو اتنا انہوں نے آگے لے گئے ہیں کہ اگر ہمارا ڈپلوما ہولڈر ایک اچھے نمبر لے لیتا ہے وہ ای کیٹ میں بیٹھ کے بی ایس سی انجینئرنگ کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اور انہی بی ایس سی کے ساتھ ہی وہ وہی اس کے اگینسٹ ہی وہ ہوگا جو ایف ایس سی کے بعد جاتے ہیں.
میں خود ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، وہاں ہماری ان پٹ جو ہے اگر وہ چلی جاتی ہے وہ ایف ایس سی سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے وہ بنیادی سبجیکٹس پڑھے ہوتے ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ جو وہاں سے بھی انیشیٹ ہونے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے، وہی کتابیں ہیں. مثال کے طور پر وہاں میں الیکٹریکل والے کو انڈسٹریل یہ جو ہے پاور مشین پڑھا رہا ہوں، تو جو وہی چیپمین کی بک میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھی ہے، یو ای ٹی میں، وہی یہیں ہم پڑھا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارا ای کیٹ میں اوپن میرٹ پہ داخلہ ہوگا، بھلے سارے ہمارے ہو جائیں. تو کیوں نہیں جنرل ایجوکیشن والے جو لوگ جاتے ہیں ایف ایس سی کے لیے، وہ سارے انجینئر نہیں بنتے، نہ ہی سارے ڈاکٹر بنتے ہیں. وہ کچھ کلاسز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں 3000 سے لگ بھگ زیادہ بنتے ہیں، یہ پورے پاکستان میں ڈاکٹرز کی ان پٹ ہوتی ہے، وہ 6000 کی، باقی سارے رہ جاتے ہیں. وہ پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اکثر آتے نہیں، وہ بی اے اور ایم اے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ فری پھر چلتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی اتنا ان کے لیے چارم نہیں. ہمارا ڈپلوما ہولڈر پلس ایک آدھا چھوٹا جو ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، میں ڈائریکٹر ہوں فیصل آباد چنیوٹ کا، جیسے آپ نے کہا ہے، تو ہمارے اسکلڈ ورکر جو ہیں وہ ہر سال کہیں نہ کہیں بڑی اچھی جاب پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک قومی یعنی یہ کہہ لیں ان کی جو اکانومی ہے اس کا اضافہ، اپنے خاندان کا اضافہ، اور اپنے خاندان کی یعنی اس میں برکت اور روٹی روزی کے لیے بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں. وہ آوارہ نہیں پھر رہے، فری نہیں پھر رہے، پھر وہ ہائر ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں. یعنی ساتھ ہی 3 سال کا ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ لگ کے، ابھی میرے بہت سارے شاگردیاں ایس سی ایکس سی این ایس ڈی او تو برمار ہے فیصل آباد میں، باہر بھی کہیں شہر میں چلے جاؤں تو ایس ڈی او بہت سارے ملتے ہیں جو میرے شاگرد ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ اپنی سبجیکٹ اپگریڈیشن کی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی بی ایس سی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کر کے فارغ ہو کے چلا گیا ہے، کوئی سویڈن میں ایک یونیورسٹی میں لگا ہوا ڈین، وہ میرا شاگرد ہے، ڈوڈی والے سے پڑھا ہوا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس کا اتنا اسکوپ ہے ہمارے ڈپلوما ہولڈر کا. میں آپ کے چینل کی وساطت سے سارے عوام کو، ساری ان پیرنٹس کو، ان ہمارے جو ایف ایس سی میں جو فیلیئر ہو گئے ہیں وہ، یا جن کے نمبر تھوڑے ہیں، وہ ہمارے اداروں میں آئے، ہم انہیں ان نمبر والوں کے برابر کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری عوام میں اویئرنیس ہمیشہ کمی رہی، اور ہمارے پاس اب سٹنگ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ مطلب سٹنگ ایم پی اے ہیں، تو وہ ان سے ہم ریکویسٹ کر کے اداروں کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ان پٹ ہماری وہ جو معاشرہ ہے نا ابھی وہ ایف ایس سی والوں کی طرف ہی توجہ ہے. اینڈ آئی تھنک یہاں پر افورڈیبلٹی کا فیکٹر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اگر آپ اس پہ اصغر صاحب کامنٹ کرنا چاہیں، افورڈیبلٹی کے لحاظ سے کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے ٹیپٹا، اور وہ فیملیز، وہ انڈیویجولز جو کہ ہائی فی نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم تھینک یو ویری مچ. ایسے ہے کہ جو دیکھیں افورڈیبلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے ٹیپٹا کے اندر تو بڑی نومینل فیس ہے، بہت ہی نومینل. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو ڈی اے ہیں ان کے لیے کوئی 12,000 روپیہ اس کی 12,000 جو ہے نا وہ اینول فیس. اینڈ یہ ڈپلوما کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈی اے کی نا، جو 3 ایئر ڈپلوما ہے. 3 ایئر ڈپلوما، اور اس میں یعنی کہ یہ 1000 پر منتھ جو ہے وہ تقریباً بنتی ہے. اچھا، یعنی یہ پورے سال کی فیس تقریباً 12,000 جی اینول فیس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کی اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب کہہ لیں کہ بالکل افورڈیبل ہے. اور ایون کوئی بچہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا تو ہمارے پاس کالجز کے اندر ہی لوگ جو ہیں اس طرح کے موجود ہیں جو کہ سوسائٹی بنی ہے کہ وہ ان لوگوں کو پے بھی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہے کہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور ڈیزرونگ ہوں، لیکن جو ہے میرے پاس یہ بھی میں افورڈ نہیں کر پاتا. اچھا، اگر ہم کورسز کی بات کرتے ہیں، بیکاز ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ بھی ایک بہت امپورٹنٹ حصہ رہا ہے ٹیپٹا کا، اس پر بھی ضرور بتائے گا کہ ایسے نوجوان جو کہ فار ایگزامپل اپنی فری لانسنگ سکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی اپنا سکل سیٹ آئی ٹی سے ریلیٹڈ امپروو کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں اور وہ کس طرح سے چارج کرتے ہیں یا افورڈیبل ہیں ان کے لیے؟ جی ایسے ہے کہ جو ہمارے کالجز کے اندر جو ہے آئی ٹی کے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہم لوگ کروا رہے ہیں. جیسے امیزون کے اوپر جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ٹیپٹا کے اندر آئیں. ہم لوگ جو ہے آن لائن ان کے لیے کورس جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہم لوگ کمپیوٹر آپریٹر کے حوالے سے یہ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں مختلف کالجز کے اندر، میل اور فیمیل دونوں کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو میٹرک سے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے ایف اے بی اے کر لیا ہے، تو یہ وہ کورسز ہیں جو سپورٹنگ ہیں.
किसी भी जॉब को लेने यानी के कि लिए इंडिविजुअल बैचलर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, डिप्लोमा को रिप्लेस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि जो लोग जिन्होंने कोई डिग्री तो कर ली है लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की जॉब आती है ना, कोई भी जॉब आती है तो उसमें कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो है वहां पे इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा कि वो भी हमारे टाटा के कॉलेजेस के अंदर आए, ठीक है, उनके लिए भी हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त हम फोकस्ड हैं वो है हमारा जो DAE है। देखें DAE के अंदर जो है चूंकि ये वो कोर्स है जिसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब देखें एक FA वाला जो बच्चा होता है, मैं चूंकि प्लेसमेंट को ही देखता हूँ, मेरा सारा जो फोकस है वो प्लेसमेंट के ऊपर ही है, क्यों बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर फैसलाबाद एंड चिन्नौट हमारे 32 इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री की डिमांड है वो है हमारे DAEs की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को हम DAE करवा रहे हैं। तो मैं तो तमाम जितने बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने रिसेंटली अपना जो है वो पास हुए हैं मैट्रिक में, और इवन वो बच्चे जो जैसे सर ने आपको बताया कि जो FA करते हैं या FSC करते हैं और उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उन लोगों के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है। अच्छा, बिकॉज हम डिफरेंट कोर्सेज की भी बात कर रहे हैं, डिप्लोमा की भी बात कर रहे हैं, इनके लिए रजिस्टर कैसे किया जा सकता है और क्या इनको ऑनलाइन भी अटेंड किया जा सकता है? मैडम जो हमारे 3 ईयर कोर्सेज है ना, वो तो हमारे जो होते हैं ना वो कॉलेज के अंदर जो है वो क्लासरूम के अंदर ही हो सकता है। लेकिन कुछ कोर्सेज जो हैं वो हम ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ई-कॉमर्स का कोर्स जो है वो हम ऑफर करते हैं, वो हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। लेकिन जो हमारे 3 ईयर का डिप्लोमा है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए क्लासरूम और लैब्स का जो है, जिस तरह के हमारे पास जो इस वक्त लैब्स की अगर बात की जाए तो हमारे फैसलाबाद के अंदर GCT और GSTC के अंदर वो लैब्स मौजूद हैं जो कि शायद यूनिवर्सिटियों के पास भी नहीं है। तो मैं वालिदैन को ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी यानी GCT या GSTC को विजिट नहीं किया, वो अपने बच्चों के साथ, अभी एडमिशन ओपन है, वो हमारे पास आएँ। इवन कि हमने वहाँ पे अपना एक डेस्क लगाया कैरियर काउंसलिंग का, कि बच्चे को सबसे पहले हमने प्री एडमिशन काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बच्चा इसका माइंडसेट क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है, इसके वालिदैन क्या कर रहे हैं, ये किस लोकेलिटी का है, इसके लिए कौन सा कोर्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर हम उसके ऊपर फोकस करके उसको एडमिशन की तरफ लेके आते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है लोग आते हैं एडमिशन ले लेते हैं और 3 साल या 2 साल के बाद पता चलता है जी हम तो ये करने ही नहीं आए थे जो हम कर रहे हैं। तो यानी हम बेसिकली उनका जब एडमिशन हो रहा होता है तो प्री एडमिशन काउंसलिंग कर रहे होते हैं, ताकि उनको जो है वो पता चल जाए कि हम ये करेंगे तो इसके बाद हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। अगर एक बच्चा जो है वो बाहर जाना चाह रहा है तो हम उसको उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आप ये कोर्स करें। अगर उसके वालिदैन और उसकी लोकेलिटी ऐसी है कि उसके लिए ये वाला कोर्स ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम उसको उस कोर्स के हवाले से बताएंगे और उसी के अंदर उसको कोशिश करेंगे कि ये इसी कोर्स के अंदर आए। और सबसे जो हमारी और फिर एक और चीज होती है, जैसे अब मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये हमारा जो है वो बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, बाकी यूनियंस है, हम इन लोगों के पास जा रहे होते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर फीडबैक होती है कि इस वक्त इंडस्ट्री की नीड क्या है। एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो नीड है इंडस्ट्री की उसको फिल करने की कोशिश करें एंड उसके ऊपर बेस्ड ग्रेजुएट्स को एडवाइस दें। लेकिन इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले से, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर आप फॉर एग्जांपल डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हैं और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी रूट से थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हैं और अपनी स्किल सेट में आप ऐड ऑन करना चाहते हैं चीज़ों को, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस करें, स्पेशली टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं या IT की अगर हम बात करते हैं, आपको जिसको कहते हैं टेक लिटरेट, जो कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक आज हमारे ग्रेजुएट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट हैं भी, बट एक लार्ज पॉपुलेशन ऐसी भी है जो कि
टेक लिटरेट नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे टेफ्टा के थ्रू? सिर्फ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपनी ऑलरेडी बैचलर्स या मास्टर्स उनके पास मौजूद है, ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास अगर कोई बैचलर भी आना चाहे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि वो सेकंड शिफ्ट में आ सकता है। अच्छा, यानी कि ऑलरेडी अगर कोई स्टूडेंट भी है जी और वो साथ कुछ करना साथ कुछ करना चाहे वो सेकंड शिफ्ट में कर सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कहीं और कर रहा है तो सेकंड शिफ्ट में वो हमारे पास एडमिशन ले सकता है, और वो प्योर सेल्फ फाइनेंस बेस्ड है। ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, उससे थोड़ी सी फीस मॉर्निंग से ज़्यादा है, वो भी एनुअल बेसिस के ऊपर होती है। तो सेकेंडली जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे जो है वो एज लिमिट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हमने बढ़ाई हुई है उसकी, यानी 40 के लगभग तक भी आ सकता है। लेकिन इम्तहान जो होगा वो सेम ही होगा, सेम ही बोर्ड होगा, सेम ही वो उसकी जो सर्टिफिकेट होगा उनको वो सेम ही मिलेगा। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस पे ये अपॉर्चुनिटी टाइप। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो कितना आपको पे करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल? वो उससे ज़्यादा मतलब अगर फर्ज करें हम मॉर्निंग में 14,000 लेते हैं तो उससे हम कोई 20,000 या 22,000 का इतना डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक हो। तो क्योंकि उसके लिए टीचर मैनेज करने पड़ते हैं इवनिंग टाइम में। कोशिश यही होती है कि हमारे रेगुलर टीचर जो हैं अगर उनके पास टाइम है तो वो उनको एंगेज कर लें, अदरवाइज हम शाम के टाइम के लिए वो टीचर एंगेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक हो गया। तो दूसरा जो हमारा वोकेशनल साइड है, वोकेशनल साइड पे ऑलरेडी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस चल रही होती हैं। तो फैसलाबाद में हमारे पास कुछ 4-5 अदारे जो हैं फीमेल के हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक अदारा भी हमने उसको रिफर्निश किया है। तो मतलब ये तसन्नाबाद वाला है, इसमें पीपल्स कॉलोनी वाला अदारा है, उसमें हमने फैशन डिज़ाइनिंग को भी देखा है। और सबसे ज़्यादा ब्यूटिशियन लैब आजकल ज़्यादा मांग है। ब्यूटिशियन लैब में हमने एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन लैब ये पीपल्स कॉलोनी में बनाई है, जिसमें उसके मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, फिर मतलब इस तरह करके काफ़ी अच्छा उसको इक्विपमेंट दिया है। हमारे जितने भी अदारे हैं, मेरे टेन्योर में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट भी हुई है बहुत अच्छी, और मेरे होते हुए हमने इधर से भी एक मतलब ये कह लें कि प्रोक्योरमेंट की है, जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है। मिसाल के देता हूँ कि हमारे समुद्री में एक गांव में अदारा है, वहाँ उसी की बात कर लेता हूँ मैं कि वहाँ ऐसी एक मशीन होती है सिविल वालों के पास, जैसे थेडोलाइट कहते हैं, जैसे एस्टिमेटिंग वगैरह करते हैं, वो भी किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं, जो हमने उन अपने अदारों को परचेज करके दी है। 6 मंथ तक के डिप्लोमाज हैं, 1 ईयर तक के हैं, ताकि हमारे ये स्किल वर्कर जो हैं ये बाहर के ममालिक में जाके भी मार ना खाएँ। और हमारे यहाँ भी अभी जिस तरह ये ज़्यादा काम निकलता रहता है, मुख्तलिफ ये बनते रहते हैं ये सिटीज़ वगैरह, तो उनमें भी इनकी हमें ज़्यादा हो। तो फैसलाबाद और एक बहुत शहर है जिसमें इक्विपमेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है। हमारे अदारे स्टाफ जो है वो बेहतरीन स्टाफ है, और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। कोई हमें ऐसी कभी किसी जगह से भी शिकायत नहीं आई कि बच्चों ने वो लर्न ना किया हो और वो बाहर अच्छी जगह पर एडजस्ट ना हुए। तो असगर साहब का काम वो जिस तरह उन्होंने बताया है कि जब हमारे बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो इनके पास फिर वो लिस्टें चली जाती हैं, ये फिर वो अपना अगला काम शुरू करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की इनरोलमेंट हो, चाहे कहीं प्राइवेट सेक्टर की हो, इंडस्ट्रियल जोन की हो, तो ये फिर उसके ऊपर अपना शुरू कर देते हैं। अच्छा असगर साहब, अगर आप देखते हैं अभी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको करियर चॉइसेस या डिग्री चॉइसेस में कहाँ पर मिस्टेक नज़र आती है? बिकॉज आई थिंक अब बच्चे डिग्री तो साइन अप कर लेते हैं, जी हम ये डिग्री पढ़ेंगे या फलां सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कितने % ग्रेजुएट्स को एक्चुअली में आइडिया होता है कि उसके बाद उनके पास पोटेंशली क्या ऑप्शंस है जॉब्स को लेकर? जी ऐसे है कि ये जो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैक है हमारे लोगों के अंदर, कि जब बच्चा जो है वो मैट्रिक करता है ना, उसके बाद उसकी एक डायरेक्शन सेट होनी होती है। तो वालिदैन को चाहिए कि यहाँ पे वो अच्छे काउंसलर के पास जाएं, किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो उनको समझा सके कि आपके रिसोर्सेज के अंदर, जो कि देखें हर बंदा जो है पाकिस्तान के हालात आपके सामने, हर इंसान हर घर के अपने अपने मसले मसाइल हैं, उसके पास अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के वो क्या कर सकता है। वो अपने काउंसलर को जब अपनी सारी चीज़ बताएगा कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, तो देन वो उसकी अच्छी काउंसलिंग कर सकेगा कि आपके बच्चे के नंबर, आपके बच्चे के मैट्रिक बेस्ड, और उसके बाद आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट ट्रेंड्स है,
ان ساری چیزوں کو لے کے وہ اس کو سمجھائے گا کہ بیسیکلی آپ کو کیا چوز کرنا چاہیے. دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی پری میڈیکل پری انجینئرنگ کے اندر تو وہ مطلب شوق سے جی فلاں نے یہ کر دیا, فلانے بچے نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا, لیکن وہ اپنے ریسورسز کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہوتے اور اس کے علاوہ مارکیٹ ٹرینڈ بھی نہیں وہ مد نظر رکھ رہے ہوتے. تو میں والدین کو ابھی یہاں پہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بچہ میٹرک کرتا ہے تو اس کے بعد اس نے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. تو ہمارے بچوں کے اندر سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ ان کے پاس وہ پوری اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کل کو ہوگا کیا, ہم نے پہنچنا کدھر ہے. تو دیکھیں وہ جب صرف ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو دیکھا تو وہ بھی ویسے کرنے لگ گیا, تو اس کے ریسورسز اور اس کی چیزوں کو اس نے مد نظر نہیں رکھا ہوتا. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ جب بچے نے میٹرک کیا تو اس کے بعد وہ اپنا ڈیسٹینیشن سیٹ کرے کسی اچھے کاؤنسلر کے پاس جا کے. اینڈ اس ڈیسٹینیشن کو سیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر اینڈ گول نہیں ہے تو آپ صرف گھومتے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اسپیسیفکلی کس ڈائریکشن میں موو کریں, جو کہ نارمل سی بات ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, عابد بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. ایک دفعہ پھر اگر آپ دوہرا دیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہاں جی, اب آواز ٹھیک ہوئی ہے؟ جی اب بہتر ہو گئی ہے. بتائیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں عابد بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ میں سر سے سوال کرنا چاہوں گا ایک. جی جی بالکل, وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز. یہ ڈی اے کے بچے جو ہیں نا, یہ اتنے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ مطلب مارکیٹ میں جو بھی بچہ ڈی اے کرتا ہے وہ میٹرک میں دیکھیں 5-6 سبجیکٹ 7 سبجیکٹ کے ساتھ میٹرک کر کے باہر آتا ہے, لیکن جب وہ ڈی اے کسی بھی ٹیکنالوجی میں لے تو اس کو 10 سے 11 سبجیکٹ ہر سال پڑھنے پڑتے ہیں. تو کیا اس چیز کا جو ہے نا کوئی گورنمنٹ نوٹس نہیں لیتی کہ یہ سبجیکٹ کم کیے بچے ایزیلی تھرڈ ایئر میں جا کے ایزیلی نہ صرف پاس کر سکیں, تھیوری کے بجائے پریکٹیکل اسکل پر زیادہ توجہ دی جائے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے فیصل آباد شہر سے, جنہوں نے بات کی ٹیکنیکل سکلز کی امپورٹنس کی. ایک دفعہ پھر سے وہی سبجیکٹ جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس وقت سبجیکٹ کاؤنٹ ہے 11 سے 12 سبجیکٹس کی انہوں نے بات کی. نہیں, اصل میں 11 سے 12 سبجیکٹ نہیں ہوتے. یہ سبجیکٹ ہمارے فرسٹ ایئر کے علیحدہ ہیں, سیکنڈ ایئر کے علیحدہ ہیں, تھرڈ ایئر کے علیحدہ ہیں. میں اپنے کالر سے بڑا مطلب ان کی آواز میں نے بڑے غور سے سنی ہے, تو انہیں یا تو یہ انہوں نے سنی سنائی بات کی ہے. ہمارے پاس دیکھیں مثال کے طور پر ایک بچہ الیکٹریکل میں جاتا ہے تو صاف ظاہر اس نے بیسک الیکٹریکل انجینئرنگ کے کچھ سبجیکٹ پڑھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ جو ہے کہ وہ میکینیکل کی ورکشاپ بھی کرے گا, کیونکہ میکینیکل میں بھی الیکٹریکل انوالو ہے, اور کمپیوٹر سائنسز میں بھی کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی بھی اس نے پڑھنی ہے, کمپیوٹر میں بھی الیکٹریکل انوالو ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے ووڈ ورک شاپ بھی پڑھنی ہے, کہ ووڈ ورک میں بھی کچھ ایسے جس طرح ہماری یہ وائرنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بھی یہ سارے سبجیکٹ ہم اسے بنیادی طور پر فنڈامنٹلی اسے ہم پڑھاتے ہیں. وہ اتنے مطلب یہ کوئی کہہ لیں کہ اتنے سخت نہیں ہوتے یا اتنے کو بہت مشکل نہیں ہوتے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ پریکٹیکل بیس ہی ہیں. ہمارے ڈی اے ای کا کام جو ہے وہ مڈل مین ہے اس کا ورکر کا اور انجینئر کا. یہ مڈل مین ہے یہ ڈی اے ای. وہ ورکر کو اپنی سکل کے حساب سے وہ بتائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اپنی تھیوریٹیکل ویو سے اپنے انجینئر کو قائل کرے گا کہ ہم نے یہ کروانا ہے. اصل بات جو یہ ہے کہ اگر جب تک پریکٹیکل سیکھے گا ہی نہیں اور تھیوریٹیکلی اس کو کور نہیں دے گا تو وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا. مثال میں دے رہا ہوں, میں باہر 2-3 ممالک میں رہا ہوں, تو میں بتاؤں کہ وہاں جس راستے صاحب نے کہا ہے جب ان پٹ ہم لیتے ہیں سب سے پہلے ان کا سائیکو ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ وہ جانا کس برانچ میں اینڈ موسٹلی ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کرنا چاہیے ایک اسٹریٹجک طریقہ. بچوں کو اسپیسیفکلی ڈفرینٹ فیلڈز ڈفرینٹ کورسز میں ان کی اپروپریٹ جگہ پر ان کو سینڈ کرنا, ان کو آگے گائیڈ کرنا. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محمد اصغر صاحب, آپ نے آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, डिफरेंट ऑप्शन एंड रूट्स जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने हमारे साथ मोहम्मद असगर साहब मौजूद थे और अब हमें एक और बहुत ही ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन टेफ्टा हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट एस्पेक्ट्स के टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, आई थिंक जब भी हम टेक्निकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हमारे मुल्क में आपको वो काफ़ी कम नज़र आती है, अवेयरनेस काफ़ी कम नज़र आती है। आपके ख्याल में करंटली किस तरह के इश्यूज या हर्डल्स बच्चों को फेस करने पड़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और क्यों वो ग्रेजुएशन के बाद भी 2-2 साल इंटर्नशिप्स में अटके रहते हैं और फुल टाइम जॉब्स नहीं ले पाते? इसमें मैडम जैसे पहले भी बात हुई है, कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैरियर काउंसलिंग अपने अदारों में शुरू करवा दी हमने। हम अपने बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपने डिप्लोमा करने के बाद आपकी क्या ग्रोथ है, आप किस किस इंडस्ट्री में आपको जॉब हासिल कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ये तो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास जिनका एडमिशन है, जो हमारे पास ज़ेर तालीम है। इसके अलावा भी हम जनरल एजुकेशन में भी प्रोग्राम करते हैं। जो बच्चे वहाँ पे मैट्रिक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, हम उनके लिए भी कैरियर पाथ उनको देते हैं कि मैट्रिक के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जा सकते हैं, एफएससी कर सकते हैं, एफए कर सकते हैं। इन एडिशन टू टेक्निकल एजुकेशन में आपकी क्या ग्रोथ है। तो हम जनरल एजुकेशन के स्कूल्स में भी अपनी सेशन करते रहते हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन की क्या अहमियत है, और उससे हमारे एडमिशन पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। इस वक्त 99% पे हमारा हमने एडमिशन टारगेट अपना हासिल कर लिया दोनों डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद एंड चिनौट, जिसकी वजह से हमारा रेट बेहतर हुआ है। तो टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत है, हम इस पे डिफरेंट काम करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही। अच्छा, एंड डेफिनेटली टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। आज के वक्त में कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा इन डिमांड हैं? अगर हम बात करें चाहे वो डिप्लोमा की बात करें, अगर हम चाहे हम एड ऑन स्किल्स की बात करें जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक्वायर कर सकते हैं। डिप्लोमा तो किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी फील्ड का, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, ऑटो का है। लेकिन इसमें आजकल जो ज़्यादा है ये डिपेंड्स करता है कि उसकी डिमांड किस साइड पे जा रही है। ऑटो का डिप्लोमा बहुत अच्छा है, सिविल का है, सिविल वर्क होते रहते हैं, और हमारा इसमें रिसोर्स पर्सन हमारे दूसरे मुल्कों में बच्चे जा रहे हैं। तो ऑटो ज़्यादा इन है डिप्लोमा हमारा, मैकेनिकल या ऑटो मैकेनिक, और इसमें जो डीए सिविल है वो ज़्यादा बेहतर है। फीमेल साइड पे भी हमारा ये जो ब्यूटिशियन वगैरह के कोर्सेज हैं इन बच्चियों को, या इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर है। अब हमारे पास डिमांड ज़्यादा है इंडस्ट्रियल स्टिचिंग की, और हमारे पास बच्चियां नहीं हैं जो पास आउट्स हैं, वो कम हैं, डिमांड ज़्यादा इंडस्ट्री की। तो ये 4-5 शोबे मैंने आपको बता दिए हैं, मेल और फीमेल दोनों के, जिनकी डिमांड है मार्केट में। लेकिन जिनकी डिमांड है वहाँ बच्चे तो जाते हैं, लेकिन एडमिशन जो मैक्सिमम हो रहा है हमारे इदारों में वो नंबर 1 पे इलेक्ट्रिकल का है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो नंबर 1 मैकेनिकल का है। तो आप ये नहीं समझ आ रही होती हमें क्यों ऐसा है। वही बात वो जो असगर साहब ने कही थी कैरियर काउंसलिंग की, कि ये नहीं समझ आई। और ये विद द पैसेज ऑफ डिमांड इसकी चेंज होती रहती है। और 90% जो अब्बास साहब ने कहा है, 99% वो हमारे वोकेशनल स्ट्रीम का तकरीबन मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है एडमिशन। लेकिन जो डीएई वाला है, डिप्लोमा ऑफ सोशल इंजीनियर वाला, वो अभी थोड़ा सा पीछे है। वो चूँकि मैट्रिक इस साल वो जिस तरह जहांगीर साहब ने भी एक दिन अपना प्रोग्राम किया था कि 2.5 लाख 1.5 लाख बच्चा तो वैसे फेल हुआ 9th से 10th में, तो ये बोर्ड ने, तो हमारा जनरल बोर्ड जो है उसका, तो जो दूसरे जो हैं वो भी कोई वही स्ट्रीम चली आ रही है कोरोना वाली, ये वही इफेक्ट हुआ है। अच्छा, डिप्लोमा के लिहाज से ऑफ कोर्स आज हमारा डिस्कशन काफ़ी रहा है। क्या डिफरेंस है डिप्लोमा में एंड अ रेगुलर बैचलर रूट? डिप्लोमा DAE से डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं, ये 3 ईयर का होता है, और बैचलर 4 ईयर की होती है। बैचलर डिप्लोमा के बाद 3 लग के फिर 4 ईयर कंप्लीट होगी। FSC इज इक्वल टू डिप्लोमा, ये इन्होंने कर दिया। ये जिस तरह मैंने पहले बताया हमारे अनाउंस कर दिया इन्होंने, हमारे हेड ऑफिस वालों ने भी, और फैसला था उसका सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यहाँ 1 साल ज़्यादा लगा के स्किल भी तो हासिल कर ली ना।
اور खुदा ना खास्ता वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, वो बिलो इंजीनियरिंग अपना काम कर सकता है कहीं भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अदारे में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कहीं भी वो नौकरी कर सकता है, लेकिन एफएससी वाला नौकरी नहीं कर सकता। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर एफएससी वाला फेल हो गया किसी तरीके से, वो अपने वो टारगेट तक ना पहुंच सका, फेल होने से मुराद ये कि सब्जेक्ट में फेल नहीं है, मिसाल के तौर पर 1150 नंबर वाले 1100 में 1190 वाले जब ई कैट होता है उसमें फेल हो जाते हैं, तो वो टारगेट से रह गया। इसी तरह हमारा डिप्लोमा होल्डर है, अगर वो 70 और 70 से अबव नंबर ले लेता है और ई कैट बेहतर तरीके से एफएससी तरह ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, अगर वो करके वो इंजीनियरिंग कर लेगा तो उसका वो एक साल, एक तो उसके पास स्किल वर्किंग है, वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर भी कोई साइड बिजनेस कर सकता है, पढ़ भी सकता है। यानी कि एक डिफरेंट रूट है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, फैसलाबाद शहर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं अरशद अवान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए पब्लिक में कोई भी ऐसा सच एज प्रॉपर टूल यूज नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों में, आम आदमियों में, आम अफराद में प्रॉपर अंदाज से पता चल सके कि ये एजुकेशन उनके लिए, ये स्किल उनके लिए, ये टेक्निकल एजुकेशन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आज के प्रोग्राम में आपसे हमें कुछ पता चल रहा है जी कि ये इसकी स्किल डेवलप हो सकती है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये बच्चों के लिए बेनिफिट है, सिवाय इसके वो एफएससी करे, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में जाए, वहां पता नहीं डॉक्टर बनते या नहीं बनते। ये तो जॉब अपॉर्चुनिटी इनके बहुत ज्यादा है। इसकी अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सर से मेरा क्वेश्चन है, काइंडली इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमारे कॉलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, अवेयरनेस अभी भी लिमिटेड है लोगों में, और पोटेंशियली क्या रूट्स एंड क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हमेशा आवाम में लिमिटेड नजर आती है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या पोटेंशियल रूट्स लोगों के पास अवेलेबल हैं अगर वो अपनी स्किल सेट को डेवलप करना चाह रहे हैं, या उन्होंने एफएससी कर ली है या अभी एफएससी करने का सोच रहे हैं, तो क्यों उनको डिप्लोमा चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एफएससी? फर्स्ट ऑफ ऑल अरशद साहब का बहुत शुक्रिया, ये हमारे ही कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया। तो एडवर्टीजमेंट हम बराबर कर रहे हैं इसकी, हमारा हर अदारा अपने अपने लेवल पे, अपने अपने एरिया में भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और हम एक लोकली भी एडवर्टीजमेंट करते हैं थ्रू केबल, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू एडवर्टीजमेंट। हम डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर ये काम हम कर रहे होते हैं। 100% तो मे भी हो सकता है ना हो, 80-90% जरूर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। एनी हो, अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो हम उसको बेहतरीन, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेसर साहब को ये मैं कहना चाहूँगा कि असल में पेरेंट्स के लिए जो है ना जी, वो कोई ऐसी होनी चाहिए उनके सेटअप उनका करने के लिए कि आपके बच्चे जो हैं अगर इधर एफएससी की बजाय इधर आ जाएं तो वो इक्विवेलेंट टू एफएससी भी हैं और बीएससी इंजीनियरिंग भी आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक पेरेंट्स की ज्यादातर कंसर्न आगे करियर रिलेटेड होती है, स्पेशली गांव वगैरह में। हमारे बच्चे गांव वगैरह से ज्यादा आते हैं, तो गांव वगैरह में काउंसलिंग बिल्कुल जीरो है, ये मैं उनकी बात मानता हूँ। मजे की बात है कि शहरों में भी बड़ी लिमिटेड है। अगर आप एक्चुअली में किसी ग्रेजुएट को, किसी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को भी बिठा लें पाकिस्तान के अंदर, दे रेयरली नो कि उनके पास क्या जॉब ऑप्शंस आगे अवेलेबल हैं। ज्यादातर इंजीनियरिंग की रूट या मेडिकल की रूट को ही अपनाया जाता है, बिकॉज ट्रेडिशनली वो ही नोन है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके मतलब ये सोचें कि ये भी वही ब्रांच है, सिर्फ एक साल ज्यादा लगा के आप एक स्किल ले रहे हैं, साथ वो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। अब मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि एफएससी करने के बाद वो कुछ सीटें हैं, वो 3,500 सीटें हैं मेडिकल की, बाकी सारी एफएससी वाले रह जाते हैं। और इसी तरह इंजीनियरिंग साइड पे भी कोई इतनी ज्यादा सीटें नहीं है कि वो सारे इंजीनियर बन जाते हैं। इनके नॉन ट्रेडिशनल रूट्स बेसिकली। ये असल में पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। गांव वगैरह में जिसने जो एक बात कह दी ना, ये हमारा बच्चे ने एफएससी करके और बन जाना है, तो बनता बुनता कोई नहीं, वो चंद एक गाँव के बच्चे होते हैं। लेकिन ज्यादातर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की। मैंने अपने तौर पे अपने भी ये सारे हम साथी इस तरह करते हैं कि गांव की मस्जिदों में ऐलान करवाते हैं कि ये डीए का कोर्स है, और फिर उसके वृक्षों के नीचे पीछे वो हम लगा देते हैं, वो एक अपना बैनर लगाते हैं। अखबारों में भी हमने एडमिशन कैंपेन की है। फिर इस तरह मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारे बैनर्स और जो स्कैंडीज लगी हुई हैं, फिर हमारी वो मुख्तलिफ इश्तिहारात लगे हुए हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से
یہ ایسا ہوا ہے، وہ FSC کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا ہے، سارے ڈاکٹر اور سارے ہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے، ہماری بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے، لیکن ہماری پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی نسبت زیادہ اچھی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سٹینڈ یا ایسا ایک آ جاتا ہے کہ یہ نوکری بھی ساتھ کر سکتا ہے، اپنا کوئی مطلب کاروبار بھی ساتھ کر سکتا ہے، ساتھ اگلی ایجوکیشن بھی آپ اپنی جاری رکھ سکتا ہے. تو یہ FSC والوں کے پاس نہیں ہے. پیرنٹس کو میں آپ کے چینل سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ یہ سوچئے، ایک فکر، یہ لمحہ فکر ہے کہ آپ یہ جو ہے سسٹم کہ پہلے FSC کی بجائے یہ ہمارا ڈپلوما میں آئے، جو انجینئر بننا چاہتے ہیں اسپیشلی، ایک تو اسکلڈ ورکر ہو جائیں گے، یہ کوئی انٹرپرینورشپ کے تھرو اپنا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، ساتھ یہ ہے کوئی اگلی ایجوکیشن بھی وہ لے سکتے ہیں، BSc انجینئرنگ کر سکتے ہیں، پھر MSc انجینئرنگ کر سکتے ہیں، ایون PhD، اور بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے گئے بھی ہیں. تو وہ بھی ان کے پیرنٹس کو کسی لیول پہ جا کے ہم نے یہ کہا. تو اب چونکہ میں پرنسپل بھی ہوں اسٹاف ٹریننگ کالج کا، ساتھ ڈائریکٹر بھی ہوں چنوٹ اور اس کا فیصل آباد کا، تو میں اپنے جہاں جہاں کوشش ہے میری، میں کرتا رہتا ہوں کہ پیرنٹس کو کسی طریقے سے، اب پیرنٹ اسٹوڈنٹ میٹنگ بھی ہم بلاتے ہیں. سچی بات آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس آتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کالجز میں جب ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، میں اپنے کالجز میں تقریباً سال میں 2 یا 3 دفعہ بلاتا ہوں. جب پہلا رزلٹ آتا ہے اس کے بعد سیکنڈ رزلٹ آتا ہے، پھر جو اینول رزلٹ آتا ہے اس کے بعد، تو گاؤں والے پیرنٹس آتے ہی نہیں ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو کہ آئی تھنک جب آپ کا بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے یا یونیورسٹی لیول میں آ جاتا ہے، تو اٹس ہائی ٹائم کہ بچہ اپنی رسپانسبلٹی خود سمجھے، اور اوپر یا تو بچے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ آتے ہیں یا پھر وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. آئی تھنک اس میں پیرنٹس ایک حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچے کو وہ پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، وہ اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے پوری زندگی تو کوئی بھی والدین جو ہے وہ یہی چاہیں گے نا کہ اچھا ہم نے ان کو بڑا کیا، اب ان کی باری ہے ہمیں گیو بیک کرنے کی، ہمارے لیے کچھ کرنے کی. خیر، میں ضرور چاہتی تھی کہ اولاد کر پاتے. ایک میں تھوڑی سی عرض یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک لائن میں آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارا وقت وہ یہ ہے، ایک آدھے منٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان اپنے ڈپلوما ہولڈرز کے لیے، اسکلڈ ورکر کے لیے، ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ تھرو جو 8 بینک ہے ہمارے کمرشل بینک کے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ پہلے 10 لاکھ تک فری آف کاسٹ کسی سود کے بغیر آپ کو ڈپلوما ان کو مل سکتا ہے. بالکل جی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.